بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے تصور کے حوالے سے آج جس غلط فہمی کا ہم جائزہ لیں گے وہ اصل میں افراد و تفرید پر مبنی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے جہنم واجب ہے، اور بعض دوسرے لوگوں کا یہ خیال ہے، اور دونوں گروہ جو ہیں وہ قرآن مجید سے دلیل پکڑتے ہیں۔ دوسرے گروہ کا یہ خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ایک آیت میں قرآن مجید کی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں اگر چاہے وہ صابی ہیں، چاہے وہ یہود ہیں، چاہے وہ نصارہ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، اگر وہ روز آخرت پر ایمان لائیں اور اللہ پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو ان کے لیے جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ تو اس آیت کی بنیاد پہ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، اور بہت ساری آیات جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کی بنیاد پر ہمارے بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے ان کے لیے جہنم جو ہے وہ لازم کر دی گئی ہے۔ یہ دونوں وہ نقطہ نظر ہیں جو ظاہر ہے کہ ڈائمیٹرکلی اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کے متضاد کھڑے ہیں، اور حقیقت کے بارے میں ہمیں جاننے کی یہ صحیح کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ان میں سے کیا بات صحیح ہے۔ دیکھیے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو آیت ہے کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ ایک یعنی سارے کے جو اس وقت کے مذاہب تھے ان کے نام گنوائے گئے، اور پھر یہ کہہ دیا گیا کہ ان میں سے جو اللہ پہ ایمان لائے گا، جو آخرت پر ایمان لے کے آئے گا اور جو نیک عمل کرے گا اس کے لیے جنت ہے، اور رسالت کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے، تو یقیناً ایسا ہی ہے کہ اس میں رسالت کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور رسول پر ایمان لانا کوئی دین کا بنیادی تقاضا نہیں ہے۔ البتہ رسول کو جانتے بوجھتے ہوئے جھٹلانا یہ ایک جرم ہے، اور جیسے اور جرائم ہیں جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم واجب کر دیتے ہیں اور ہمیشہ جہنم واجب کر دیتے ہیں، انہی جرائم میں سے ایک ہے۔ چنانچہ اس آیت میں اگر یہ بیان نہیں ہوا کہ رسالت پر ایمان نہیں لایا جائے گا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کی بنیادی دعوت انہی نقطوں پر مشتمل ہے جو کہ یہ آیت بتا رہی ہے۔ رسول تو وہ آ کے دعوت دیتا ہے، ایک رسول جب آ جائے اور رسول کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سچا ہے اور جانتے بوجھتے ہوئے آپ اس کا انکار کر دیں تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آپ کے لیے پھر جہنم مقدر ہے، آپ کے لیے ابدی جہنم مقدر ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس کے بارے میں کوئی گنجائش رعایت کی موجود نہیں ہے۔ چنانچہ اس آیت کو اگر ہم اس مفہوم میں لیں گے کہ رسالت پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے تو یہ یعنی اپنی اس تفصیل کے ساتھ لینا چاہیے۔ ایمان لانا ضروری نہیں کا مطلب یہ ہے کہ رسالت پر ایمان لانا دین کا بنیادی تقاضا نہیں ہے، البتہ رسول کو جانتے بوجھتے ہوئے جھٹلانا، رسول کی دعوت اگر آپ کے پاس آ گئی ہے اور رسول کو آپ رسول سمجھتے ہیں اور پھر اس کو جھٹلاتے ہیں تو یہ ان جرائم میں سے ہے جو آپ کو ابدی جہنم میں لے جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات بیان ہوئی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان ان پہ وہ نہیں لائیں گے تو وہ لازماً جہنم میں چلے جائیں گے، اس میں بھی یہی تفصیل ہے جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرنا یہ ہر حال میں انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ البتہ اس طرح کے مواقع ہو سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی جو دعوت ہے وہ کسی انسان کے پاس صحیح شکل میں نہیں پہنچی، یا مثال کے طور پہ سرے سے پہنچی ہی نہیں ہے، یا مثال کے طور پہ مسلمانوں کے جو برے اعمال ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی دعوت سے پہلے پہنچ گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بہت ساری غلط فہمیاں اور اعتراضات کسی شخص کے ذہن میں ہیں جس کے نتیجے میں وہ اس کے اندر کوئی کھٹک پیدا ہو رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں فرض کیجیے کہ اس نے اگر حق کی تلاش کا سفر بھی کا آغاز بھی کیا اور جاننے کی کوشش کی کہ کوئی پیغمبر سچا ہے نہیں ہے اور کسی اور نتیجے تک پہنچا تو یہ امید ہے کہ اس شخص کے لیے رعایت کا باعث بنے گا۔ چنانچہ یہ کہنا کہ لازماً وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دے گا وہ جہنم میں جائے گا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس کے جھٹلانے کی وجہ مثال کے طور پہ غلط فہمی ہے یا مثال کے طور پہ یہ ہے کہ ان کی دعوت آپ تک نہیں ان شخص تک نہیں پہنچی تو یہ وہ ویلڈ ایکسکیوزز ہیں جس کی اللہ تعالیٰ امید ہے کہ رعایت کرے گا۔ ہاں، البتہ دعوت اگر پہنچ گئی ہے اور وہ آپ نے پیغمبر کو سچا پیغمبر سمجھ بھی لیا ہے اور مان بھی لیا ہے اور آپ پھر بھی جانتے بوجھتے ہوئے اس کو جھٹلا رہے ہیں تو اس کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ایسے شخص کے لیے واقعی اللہ تعالیٰ نے سخت سزا اور جہنم کو مقرر کر رکھا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔